ہمیشہ کی خوشی، جنت کی خوشی ہمیشہ کی خوشی، دنیا کی خوشی چند روزہ خوشی۔ جنت کا مال ہمیشہ کا مال، دنیا کا مال آج ہے تو کل کا غریب ہے۔ آخرت کی جنت کی تندرستی ہمیشہ کی تندرستی، دنیا کی تندرستی چند دن کی تندرستی۔ فرمایا کہ خوشی اگر پانا چاہتے ہو تو وہاں پائے، یہاں خوشی نہیں ملے گی۔ جتنا ایمان مضبوط اتنی پریشانیاں آئیں گی۔ اللہ ہمارے مقام کو بڑھانے کے لیے، ہمارے جنت کے درجوں کو بلند کرنے کے لیے بیماریاں دیتے رہیں گے، پریشان کرتے رہیں گے، مصیبت میں ڈالتے رہیں گے، کاروبار میں نقصان ہوتا رہے گا، اولاد مر جائے گی، بچی طلاق ہو کے گھر میں آ جائے گی، پریشانیاں آئیں گی۔ کیوں پریشانیاں آتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال اتنے بڑے درجوں کو پانے کے لائق نہیں رہتے ہیں۔ ہمارے اعمال، ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں اتنے بڑے بڑے جنت کے درجوں کو پانے کے لائق نہیں ہوتے۔ اللہ کو معلوم کہ یہ میرا بندہ ان درجوں کو پانے کے لیے عبادت مکمل طور سے نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں میں ڈالتے ہیں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، فقر و فاقے میں، ہر قسم کی پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ تو خوشی اگر چاہتے ہو تو دنیا کی خوشی ہمیشہ کی نہیں ہے، بلکہ آخرت کی خوشی ہمیشہ کی ہے۔ یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ جیسا بچے ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ بچے مٹی کے اندر گھر بناتے تھے، ایک بچہ اندر سے ہاتھ ڈالتا، ایک چھوٹا سا گھر بناتے، اونچا سا گھر بناتے، اور بچے جو ہے کھیلتے ہیں، ایک بچہ وہاں سے ہاتھ ڈالتا ہے، ایک یہاں سے ہاتھ ڈالتا ہے، کھیلتے کھیلتے جب شام ہو جاتی تھی، امی ابو پکارتے تھے کہ آ جاؤ ٹائم ہو گیا، تو بچے جو ہے اس مٹی کے گھر کو لات مار کے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، یہی مثال دنیا کی ہے۔ جس طریقے سے بچے اس مٹی کے گھر کو بچپن میں ہم دیکھتے تھے، گلیوں میں آج بھی ہوتا ہے، شہروں میں نہیں ہوتا، آج بھی قریے جو ہیں وہاں پر اس طرح کا کھیل بچے کھیلتے ہیں۔ تو مثال دی اللہ والوں نے، بزرگوں نے، کہ اس مٹی کے گھر کے جیسی ہے دنیا کی مثال، کہ ایک دن یہ دار الغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اصل جگہ جو ہے وہ آخرت ہے، دار القرار ہے۔ اس لیے ہم کو اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ہماری زندگی اس دھوکے والے دنیا میں، اس ختم ہونے والی دنیا میں لگ رہی ہے۔ ہماری طاقت، ہماری صلاحیت، ہمارا خون پسینہ، ارے بھائی اللہ والوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر آخرت کی قیمت ٹھکنے کی جیسی ہوتی، دنیا کی قیمت سونے کی جیسی ہوتی، تب بھی یہ دنیا پیار کرنے کے لائق نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی چاہے وہ ٹھکنے کی جیسی ہو لیکن وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لیکن معاملہ الٹا ہے، دنیا کی زندگی ٹھکنے کی جیسی اور آخرت کی زندگی سونے کی جیسی۔ ہم غور کریں کہ ہماری طاقت کہاں لگ رہی ہے، ہماری جوانی کہاں لگ رہی ہے، ہماری صلاحیت۔ میں ڈاکٹر ہوں،
طاقت کہاں لگ رہی ہے؟ میں بڑی بڑی ڈگریوں کو لینے والا ہوں، میری صلاحیت، میرا دماغ، میری طاقت، میرا پیسہ، میری روپیہ اور میرا وقت کہاں لگ رہا ہے؟ ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ میں اپنی اوقات کو کہاں پر گزار رہا ہوں۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے جب بات سمجھ میں آ گئی تو بادشاہت کو چھوڑ دیا، بادشاہت کو چھوڑ دیا اور جنگل میں نکل گئے۔ بادشاہ کا لباس، ڈریس کوڈ نکال دے کر، گدڑی، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر، بادشاہت کو چھوڑ کر، محل کو چھوڑ کر، وزیروں کو چھوڑ کر، بیویوں کو چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بادشاہ۔ رات میں ایک دن آدھی رات کو ان کے گھر کے اوپر، گھر کی چھت کے اوپر لوگوں کے چلنے کی آواز آئی۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اپنی چھت پر جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اونٹنی کو تلاش کر رہے ہیں، اونٹنی کو، ہماری اونٹنی گم ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اونٹنی کو تلاش کرنے کے لیے تم کو جنگل جانا چاہیے، کسی صحرا میں جانا چاہیے، کسی زمین میں جانا چاہیے۔ میرے گھر کے چھت کے اوپر تمہیں اونٹنی کہاں ملے گی؟ اس زمانے کے لوگ بھی بڑے پہنچے ہوئے تھے۔ لوگوں نے بادشاہ سے، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، آپ نرم نرم بستروں پر سوتے ہو، عالی شان محل میں رہتے ہو، ان نرم نرم بستروں پر تمہیں اللہ کہاں سے ملے گا؟ جیسے ہم کو تمہارے گھر کے اوپر اونٹنی نہیں ملتی، ہمیں جنگل جانا چاہیے، کسی زمین میں جا کر تلاش کرنا چاہیے، اور آپ آرام دہ بستروں میں، گدوں میں، نوکر چاکر، عالیشان کھانے، ان تمام چیزوں کے بیچ میں تمہیں اللہ کیسے ملے گا؟ اس بات کو سننا تھا۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بادشاہت کو، اپنی جوانی کو، اپنے عالیشان آرام کو، سکون کو، نوکروں کو، بیویوں کو، عالیشان کپڑوں کو چھوڑ کر چلے گئے جنگل میں اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے۔ اس زمانے کے لوگ ایسے تھے، اللہ کو پانے کے لیے انہوں نے اپنی طاقت اور قوت کو قربان کر دیا، اور رات دن اپنے کپڑوں کو نکال کر، بادشاہ کے کپڑے، ایک معمولی کپڑا، گدڑی، اس کو پہن کر جنگل میں جا کر اللہ 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 کرنے لگے، اور اللہ کے بہت بڑے ولی بنے۔ چند دنوں کے بعد وزیروں کو، نوکروں کو بادشاہ سے ملنے کی تمنا ہوئی۔ چلو آج ہمارے بادشاہ سے مل کر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا حالت میں ہے۔ جا کر دیکھتے ہیں کہ بادشاہ ایک سوئی لے کر اپنے پھٹے پر پرانے کپڑے کو سی رہے ہیں۔ کہاں وہ طاقت؟ نوکر چاکر، وزیر اور نوکر کہنے لگے کہ حضرت بادشاہ بنا، آپ کی کیا حالت ہو گئی؟ کیا آپ کے کپڑے ہو گئے؟ کیا آپ کی وہ زمانے کی حالت اور یہ زمانے کی حالت؟ چلیے اپنے محل چلیے، ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔
ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوئی کو سمندر میں پھینکا اور پھینک کر کہنے لگے سمندر کی مچھلیوں سے کہ اے سمندر کی مچھلیوں میری سوئی لاؤ۔ سمندر کے اندر اللہ کا حکم جیسے ہی ہوا، ہر مچھلی کے منہ میں ایک سونے کی سوئی لے کر سمندر کی تمام مچھلیاں اوپر آ گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے تو وہ لوہے کی سوئی چاہیے، مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے، مجھے میری وہ سوئی چاہیے۔ تو اللہ تعالی کے حکم سے ایک مچھلی سمندر سے نکلتی ہے اور حضرت کی وہ چھوٹی سی سوئی لا کر حضرت کے سامنے پیش کرتی ہے۔ حضرت نے کہا کہ دیکھا، نوکروں سے کہا، وزیروں سے کہا، بادشاہ تھا میں آپ کا، لوگوں کے جسموں کے اوپر میری حکومت چلتی تھی، اللہ نے اس کی عبادت کی، اس کی عبادت کے بدلے میں اللہ کو پانے کے لیے میں نے ہر چیز کو قربان کر دیا، اس کے بدلے میں اللہ مخلوق کے اوپر حکومت کرنے کی طاقت میرے اندر پیدا فرما دی ہے، مچھلیوں پر حکومت۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عزت دین کے اندر ہے۔ عزت ہمیں اگر پانا ہو تو دین کے اندر، شریعت کے اندر۔ دیکھیے بادشاہ نے اس دنیا کو چھوڑ کر دین کو اپنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام، کتنا عالیشان مقام دیا۔ ایسے اللہ والے اس دنیا کے اندر گزرے ہیں کہ جنہوں نے دین کو اپنایا تو اللہ نے بادشاہوں کو ان کا غلام بنایا۔ ایک انگریز آتا ہے اجمیر شریف میں اور آ کر اجمیر شریف میں دیکھتا ہے لوگوں کی محبت۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت دیکھ کر اپنے ملک کو جاتا ہے اور وہاں جا کر کہتا ہے کہ میں ایک ایسی جگہ سے آ رہا ہوں جہاں پر ایک آدمی دنیا سے چلا گیا، جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ آج کون ہے ان کو نہیں جاننے والا، نہیں ماننے والا؟ ان کی قربانی کیا تھی؟ دین پر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے دن رات دعوت کا کام کیا، نہ سویا، نہ کھایا، نہ پیا۔ ان کے اندر ایک پریشانی، ایک کڑک تھی کہ کیسے لوگ اللہ والے بنے، مسجد کو آنے والے بنے، اللہ کا نام لینے والے بنے، گناہوں سے بچنے والے بنے، زنا سے بچنے والے بنے، چوری سے بچنے والے بنے، شراب سے بچنے والے بنے۔ جب انہوں نے اپنی ساری زندگی کو اللہ کے لیے دے دیا، ان کے جانے کے بعد آج بھی لوگ ان کو محبت کرنے والے ہیں، ان کا نام لینے والے ہیں، ان کے اوپر تعریف کرنے والے ہیں۔ تو اپنے ملک میں جا کر انگریز کہتا ہے کہ میں ہندوستان کی ایک ایسی جگہ سے آ رہا ہوں، دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے، لوگ اس کے نام پر مر مٹتے ہیں، اس کے طریقے پر چلتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ بادشاہ تیمور، جب بادشاہ تیمور نے سمرقند کو کامیاب کیا، اللہ والے جب دین کو اپناتے ہیں کیسی عزت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تیمور بادشاہ نے جب سمرقند کو کامیاب کیا، بہت بڑا بادشاہ، فاتح اس کا نام، کامیاب کرنے والا، جیتنے والا، جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ نصیحت کر کے مرتا ہے کہ میرے جانے کے بعد
میری قبر کو میرے شیخ کے پینتی رکھنا ہے۔ بادشاہ تیمور اتنا بڑا بادشاہ، سمرقند کو کامیاب کرنے والا، جب دنیا سے جا رہا ہے تو نصیحت کیا کر رہا ہے؟ میرے پیر، میرے شیخ، میرے مرشد کے پیروں تلے میری قبر رکھنا۔ کیا مطلب؟ بادشاہ کے دل میں اللہ والوں کی محبت، جن اللہ والوں نے اپنی ساری زندگی کو اللہ کے لیے لگایا، عبادت کے لیے لگایا، اور دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر آخرت کی تیاری میں لگے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام، یہ مرتبہ دیا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو چیزیں ہیں، غنیمت جان لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 دعائیں دی، یا اللہ عبداللہ بن عباس کو کتاب کا علم عطا فرما، اللہم علمہ الکتاب۔ اللہ میرے چچا کے بیٹے کو کتاب کا علم دے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا۔ 17 سال کی عمر میں پورے صحابہ میں سب سے بڑے تفسیر کرنے والے صحابی بن گئے۔ 17 سال کا بچہ حج کیا کرتا ہے؟ 16 سال کا بچہ حج کیا کرتا ہے؟ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے کے لیے تیار، مرنے کے لیے تیار، اے لو محمد کہنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہم اللہ کے نبی کے بنا نہیں جی سکتے، آپ کی محبت کے بنا ہم نہیں جی سکتے۔ لیکن ایک نوجوان کو کسی رپورٹر نے پوچھا کہ آپ کے نبی محمد صاحب کے بڑے بیٹے کا نام ہے کیا ہے؟ آپ کے نبی کے ابو کا نام کیا ہے؟ 25-30 سال کا نوجوان ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہے، اس کو اللہ کے نبی کے ابا کا نام نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی کے کتنے بیٹے، کتنی بیٹیاں، آپ کی امی کا نام کیا، آپ کے ابو کا نام کیا؟ صرف محمد محمد کہنے سے کام نہیں چلتا میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر دنیا میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیم، آپ کی طور طریقے، آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس پہلی دعا اللہم علمہ الکتاب، اللہ نے کتاب کا علم دیا۔ اللہ عبداللہ بن عباس کی عمر میں برکت دے، عمر میں برکت دیا۔ اللہ عبداللہ بن عباس کی روزی میں برکت دے، اللہ نے روزی میں برکت دیا۔ وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں اللہ نے دی ہے، لیکن ان 2 نعمتوں کی قدردانی مسلمان نہیں کرتے۔ ایک صحت ہے، ایک فرصت ہے۔ میرے بھائیوں، صحت خراب ہو گئی تو ہماری حالت خراب ہو جائے گی۔ صحت خراب ہو گئی، اللہ نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ صحت خراب ہو گئی، یا اللہ روزے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ صحت خراب ہو گئی، مسجد نہیں آ سکتے۔ صحت خراب ہو گئی، حج نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس دولت کو، عظیم الشان سب سے بڑی دولت ہے صحت۔ ابھی 2-4 دن پہلے ایک بیمار کو دیکھنے کے لیے گیا تو ڈیلی روزانہ 70-80 ہزار روپئے ان کے بچوں کو خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ جب میں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی رقم ہے، ڈیلی 70-80 ہزار روپیہ کیسے دے رہے ہیں، کتنے دنوں سے ہیں؟ 2 مہینے سے ہیں، تو انہوں
قربانی. اس سے پہلے ہم نارائن میں تھے، وہاں پر ڈیلی 2 لاکھ دینا پڑتا تھا. آج اللہ نے صحت دیا، قدر کر لو، اس کو برباد مت کرو. اس صحت کے لیے دعا کرو. اللہ کے نبی نے دعا کیا، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقبر. 5 چیزیں اللہ کے نبی نے مانگی. سب سے پہلی دعا اللہ کے نبی نے یہ مانگی کہ یا اللہ صحت کی دولت سے مالا مال فرما. صحت رہے گی تو میں تیری عبادت کر سکتا ہوں. دوسری فرصت تو غنیمت جانیے. یہ دنیا کی زندگی کو غنیمت جانیے، جوانی کو غنیمت جانیے، آج کے دن کو غنیمت جانیے. دنیا سے جانے کے بعد ہم عمل کریں گے، اللہ قبول نہیں کریں گے، ثواب نہیں ملے گا. ایک بزرگ اللہ والے اپنے ایک شاگرد کے خواب میں آتے ہیں. شاگرد نے پوچھا کہ حضرت کیا گزری قبر کے اندر، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے میری عزت کیا. منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے کے بعد اللہ نے مجھ سے کہا کہ میرے بندے میں تیرے سے خوش ہوں، بتا کیا مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں نیک لوگوں سے قبر کے اندر کیا ہونا. پوری زندگی تم نے میری عبادت میں لگائی، آج میرے پاس آئے ہو، بتاؤ کیا چاہیے. تو میں نے کہا کہ اللہ میں دنیا میں قرآن بہت زیادہ پڑھتا تھا، میرے لیے قرآن کا انتظام کر دے، ایک رحال کا انتظام کر دے. اللہ نے انتظام کیا. کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے. اس شاگرد نے تعریف کی کہ ماشاءاللہ حضرت اللہ نے آپ کا انتظام کیا، قرآن کا انتظام کیا، رحال کا انتظام کیا، کتنے قرآن پڑھے؟ بزرگ نے جواب دیا کہ میں نے اب تک 15,000 قرآن شریف قبر کے اندر پڑھے ہیں. شاگرد نے تعریف کیا، مبارک ہو مبارک ہو. تو بزرگ نے کہا کہ میرے 15,000 کے قرآن لے لے اور تو زمین کے اوپر ایک سبحان اللہ جو پڑھتا ہے اس کا ثواب مجھے دے دے. 15,000 قرآن کا ثواب لے لے، اس لیے کہ میں قبر کے اندر 15,000 نہیں 20,000 قرآن پڑھوں گا تو بھی اللہ مجھے ایک الف لام میم کا ثواب دے دیتے ہیں. ثواب اگر چاہتے ہو تو دنیا میں ایک سبحان اللہ پڑھنے پر حدیث کی کتابوں میں ہے اللہ ایک درخت کو پیدا کرتے ہیں. وہ درخت اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور اللہ اس درخت کو جنت کا پانی دیتے دے 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 کر اتنا بڑا بنا دیتے ہیں. مرنے سے پہلے ایک بار سبحان اللہ پڑھنے کے اوپر اس کا سایہ اتنا زیادہ، اس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا. 500 سال تک 500 سال تک تیز رفتار گھوڑے پر جائیں گے تو بھی ایک بار سبحان اللہ موت سے پہلے پڑھنے کا وہ سایہ ختم نہیں ہوگا. آج موقع ہے ہماری طاقت کو، ہماری صلاحیت، جوانی قوت کو آخرت میں کامیاب کام آنے والی چیزوں پر ہمیں لگانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو باقی رہنے والی خوشی والے گھر کی تیاری کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. ایمان اور کلمے والی موت اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.